کربلا کا اہم واقعہ جو 10 محرم 61 ہجری کو رونما ہوا، یقیناً ایسے اہم واقعے کی یادگار قائم کرنا ہر صورت سے جو اس واقعے کی یاد باقی رکھنے میں مفید ثابت ہو سکے ایک اہم انسانی فرض ہے۔ کربلا میں جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی انسانوں نے وہ کارنامائیاں کی ہے جس کی مثال صفائے تاریخ پر نہیں مل سکتی، اسی طرح دوسرے ذی روح مخلوق یعنی جانور کو بھی یہ فخر ہے کہ اس نے اخلاص و وفا کا ایسا نمونہ پیش کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا جو ذوالجناح کے نام سے موسوم تھا، اس نے اپنے مالک کا ساتھ اس آخری وقت تک دیا جبکہ کوئی معین و مددگار، خیر گیر و خبر رساں باقی نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا ذوالجناح کہاں سے آیا تھا اور کربلا کے واقعے کے بعد کہاں گیا، اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بعض افراد کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو حکم ربی کی اطاعت میں گھوڑے کی شکل میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی خدمت پر مامور تھا۔ 61 ہجری میں اپنے فرض کی تکمیل کے بعد اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ذوالجناح دراصل ایک فرشتہ تھا جو اللہ کی طرف سے خاندان رسالت کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کا خدمت کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا کہ اس کو یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا۔ اور آئیے اب کچھ روایتوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ بادشاہ یمن کی فرمائش تھی کہ ان تحفوں کو آپ اپنے پوتے کو دیجیے گا، وہ بڑے ہو کر نبی بنیں گے۔ میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب وہ گھوڑے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے تو اس کم سنی کے عالم میں آپ نے باری باری ہر گھوڑے پر سواری فرمائی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، ایک گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا اور ایک گھوڑے کا نام تاویہ رکھا۔ یاد رہے کہ ایک روایت کے مطابق تاویہ ایک گھوڑی تھی جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے استعمال میں بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی تھی۔ جنگ مدائن میں امام حسن علیہ السلام اسی پر سوار تھے۔ بادشاہ یمن کے یہ بھیجے ہوئے گھوڑے جب یمن سے آئے تو ان سب کی عمریں 5 برس کی تھیں۔ کربلا میں یہی گھوڑے آئے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے دور سے لے کر کربلا تک بعض گھوڑوں کی عمر 100 برس تک پہنچی تھی۔ یاد رہے کہ واقع کربلا میں 4 گھوڑے ایسے آئے تھے جو کہ پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں رہ چکے تھے۔ ذوالجناح جو کہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری میں تھا، مرتجز جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی سواری میں تھا، عقاب جو کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی سواری میں تھا، میمون جو کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی سواری میں تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ انسان کے بعد گھوڑا سب سے زیادہ خوبصورت اور شریف مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اعضاء کا حسین تناسب، رنگ کی پاکیزگی، تیز رفتاری، جنگ، تعاقب اور فرار ہر حالت میں اپنے سوار کی اطاعت، جرأت، قوت، ذہانت اور اعلیٰ درجے کی عادات و اطوار اسے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بہت جانور تھے جن میں اونٹ اور گھوڑے تھے۔ جو جاندار سب سے مشہور ہوا اور تاریخی اہمیت حاصل کر گیا وہ گھوڑا ذوالجناح تھا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ ذوالجناح کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کی صورت پیش کیا گیا تھا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مکوکس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون جناب ماریا قبطیہ اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ماریا قبطیہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ با اثر شخصیت کو جو تحفے پیش کر رہا ہے تو لازمی ان میں کوئی خاص بات ہوگی کہ اس نے ان تحفوں کو منتخب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندریہ کے علاقے میں جو کہ مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے ایک گھوڑا آزادانہ پھرتا دیکھا جاتا تھا۔ یہ گھوڑا اپنے خد و خال اور ساخت میں نہ صرف
منفرد تھا بلکہ افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوئیوں نے اس گھوڑے کو گرفت میں کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان و زد عام ہو گیا۔ ایک طرح سے اس گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ جب اس علاقے کے بادشاہ مکوکس نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی بے مثال تحفہ روانہ کرے تو اس نے اپنے اہم کارندوں کو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ کارندے گھوڑے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اس پر سواری کا ارادہ کیا مگر کوئی بھی اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اسی طرح اس گھوڑے کو مدینے کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی اس رہوار کی پشت پر سوار نہ ہو سکا تھا۔ اسکندریہ سے مدینے تک کی تمام راہ میں کئی درجن تنومند سپاہی اس گھوڑے کو قابو میں رکھتے رہے۔ جب مدینہ منورہ میں بادشاہ سکندریہ مکوکس کی طرف سے عرصہ شدہ تحائف کو اس کی سفارت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ماریہ قبطیہ کو عقد کر کے حرم میں داخل کیا اور اس گھوڑے کو حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس منہ زور گھوڑے کو دربار رسالت میں پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب جا کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تو اس جاندار نے دلی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیلی ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کو حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک میں پکڑایا تو یہ اس طرح ان کے ساتھ چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والی روح کو منزل پا لینے پر قرار آ گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس جاندار کو ذوالجناح کا نام دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کو بعض روایات کے مطابق مرتجز کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، لیکن بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتجز ذوالجناح کے علاوہ ایک اور گھوڑے کا نام تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواریوں میں شامل تھا۔ مرتجز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بعد جناب امیر علیہ السلام کی تصرف میں رہا۔ اس کے علاوہ بھی ایک گھوڑا تھا جس کا نام دلدل بیان کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ دلدل اور ذوالجناح کو ایک خیال کرتے ہیں لیکن بہت ساری روایات کے مطابق دلدل ایک الگ گھوڑا تھا۔ ذوالجناح پر سوار ہو کر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہلی جنگ میں شرکت فرمائی تھی وہ جنگ احد تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کی خریداری ولادت امام حسین علیہ السلام سے قبل ہوئی تھی۔ پھر جب آپ کا ظہور نور ہو گیا اور کچھ پیروں چلنے لگے تو اس گھوڑے پر سواری کی خواہش کی۔ نانا نے اپنے محبوب نواسے کو گھوڑے پر سوار کیے جانے کا حکم دیا۔ اصحاب کرام شہزادے کو جیسے ہی گھوڑے کے سامنے لائے تو وہ فوراً ادب سے بیٹھ گیا۔ اصحاب نے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد دینے لگے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، عرض کی ہم سے کیا گستاخی ہوئی؟ فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ جس طرح آج یہ گھوڑا حسین علیہ السلام کے لیے بیٹھا ہے، جب کربلا میں حسین زخموں سے چور ہو جائے گا اور زمین پر گرنے لگے گا تو اس وقت بھی یہ بیٹھ جائے گا تاکہ گرنے کا فاصلہ کم ہو جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینے سے روانگی کا ارادہ کیا تو اپنی تمام اولاد، سب بھائیوں اور ان کی اولاد، اپنے چچا زاد بھائیوں، اپنے غلاموں اور کنیزوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ 250 اونٹ اور گھوڑے حاضر کیے جائیں۔ جب سواریاں لائی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان پر سامان رکھا جائے اور وہ تمام چیزیں رکھی جائیں جن کے راستے میں اور اس کے بعد ضرورت ہو سکتی ہے، یعنی مختلف قسم کے برتن اور خیمے اور لباس وغیرہ۔ پھر حکم دیا کہ ان میں سے 50 ناکوں پر ہوج رکھے جائیں تاکہ ان میں خواتین، خاندان اور بچے اور کنیزیں سفر کرنے کے لیے بیٹھے۔ اس کے بعد وہ تمام ہاشمی مرد جو آپ کے ہمراہ رکاب ہونے کا ارادہ رکھتے تھے اپنے اپنے گھوڑے لے کر آئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گھوڑا لایا جائے۔ یہاں پہ ایک اور روایت بھی ہے کہ اس گھوڑے کو سرور کائنات نے مدینے میں چاندی کے 10 سکوں کے عوض خریدا تھا، بعض نے 4000 درہم کے عوض خریدا تھا، یہ بھی لکھا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ حضرت امیر المومنین کی سواری میں رہا اور آپ نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر صفین میں جنگ کی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری میں رہا۔
चुनांचा मैदान करबला में ये आपके साथ था। एक मौके पर जब आपने दुश्मनों की फौज से खिताब फरमाया तो आप उसी घोड़े पर सवार थे और असनाए खिताब में फरमा रहे थे कि ए कौम, मैं तुझसे अल्लाह की कसम देकर दरियाफ्त करता हूँ, क्या तुझे इसका इल्म है कि ये घोड़ा जिस पर इस वक्त मैं सवार हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का घोड़ा है। सब लोगों ने बुलंद आवाज से जवाब दिया कि हाँ हाँ, हम खूब जानते हैं कि ये घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का है। एक रिवाज ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा बनी मुरद के एक एराबी से खरीदा था, फिर उसने उस खरीदो फरोख्त से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने ये घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ फरोख्त नहीं किया। उसने खज़ीमा बिन साबित अंसारी ने उस मामले पर गवाही दी और फैसला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में रहा। किसे नहीं मालूम कि करबला में फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी कहत हो गया था। भला कौन कह सकता है कि छोटे बच्चों के लिए, जिसमें हजरत अली असगर का सा शीर ख्वार भी हो, लब तर करने के लिए पानी न मौजूद हो तो घोड़े पानी से सैराब किए जा सकते होंगे? हरगिज नहीं। अगर बच्चों के लिए सबसे आखिरी कतरा पीने के पानी का सर्फ हो सकता है तो घोड़े उससे कब्ल से प्यासे होंगे। सुबह से सुपहर के वक्त तक बराबर सैयद शहदा को अरब की तेज धूप व गर्म हवा में खेमा गाह से मैदान जंग तक आना और जाना, हर अजीज की रुखसत के वक्त खेमे के पास होना, ये तमाम आमदोरफ्त घोड़े की पुश्त ही पर होती थी। फिर हमले और वो कयामत खेज लड़ाई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, जब तमाम यजीदी फौज ने मजमुई तौर पर तीरों की बारिश की और हजारों तीरों की बाढ़ें एक साथ चली, तो तारीख गवाह है कि उसकी सबसे बड़ी इज्जत घोड़ों पर ही हुई थी। फौज हुसैनी के ज्यादा घोड़े उसमें जख्मी हो गए और अक्सर सवार प्यादा हो गए। कौन कह सकता है कि उस वक्त जुलजना को कोई जख्म नहीं आया? वो वक्त के जब हजारों की फौज के सैलाब में एक तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डूबते थे और दुश्मनों को मुंतशिर करके बाहर आते थे। नेज़ों के हमले भी थे, तलवारें और तीर भी। उस वक्त क्या इमाम अलैहिस्सलाम का घोड़ा महफूज होगा? इस अजीमुल शान जंग में इमाम अलैहिस्सलाम का घोड़ा एक बहादुर जानसार और एक वफाशुआर मोइनो मददगार का काम अंजाम दे रहा था। वो यकीनन दुश्मनों को जद पे लाता था और खाली करता था और गिरे हुए दुश्मन को रोनता भी था और शिकस्ता भी करता था। उस जंगो जदाल में घोड़े की प्यास उसके जिगर की सोजिश उसके एहसास से ताल्लुक रखती है। मगर वो वक्त यादगार है कि जब फौज से मैदान साफ हुआ, फिरात का दामन बिल्कुल खाली हो गया। कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहर के करीब आए, घोड़ा अपना नहर में डाल दिया। उस वक्त कोई नहीं फिरात की मौजें गवाही देंगी, साहिल फिरात शहादत देगा कि घोड़े ने अपनी गर्दन उठा ली थी, अपना सर बुलंद कर लिया था, अपना मुंह बंद कर लिया था। मतलब ये था कि मैं हरगिज पानी नहीं पीऊंगा जब तक आप उस पानी से सैराब न हो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहर से बाहर निकल आए और घोड़ा भी प्यासा निकला। और वो वक्त आ गया जब घोड़े की तमाम कोशिश जंग खत्म हुई, जब उसकी पुश्त उसके राकब से खाली हो गई, जब उसके मालिक को चारों तरफ से खून आशाम दुश्मनों की तलवारों ने घेर लिया। उस वक्त उसके लिए इमाम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खिदमत का वक्त आ गया। उस वक्त उसने वो काम अंजाम दिया जो उसके लिए मखसूस हो गया। उसने एहसास किया जंग का मैदान दुश्मनों से भरा पड़ा है। वो अभी जान निसारी और जान फरोशी कर रहा था, जहाद के रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दे रहा था, लेकिन अब जबकि उसका राकब अपनी मंजिल तक पहुंच गया, रास्ते की मुसाफत खत्म और सवारी का कोई सवाल बाकी नहीं रहा, तो उसने खुद अपने उस फर्ज का एहसास किया कि वो बेकसो बेबस औरतों को जो खेमों में अपने वालियो वारिस की खैर के मुंतजिर थी, जाके अपने मालिक की खबर पहुंचा दे। उसने अपनी पेशानी खून में तर की। वो सीधा खेमा हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचा। उसने हुनहुनाकर अपनी आवाज अंदर पहुंचाई। मुंतजिर सैयदानियां उसकी आवाज सुनकर दरवाजे पर आ गईं और वो देखा जो पहले कभी न देखा था, उसका खाली ज़हन, उसकी रंगीन पेशानी, उसकी लूटी हुई बागें, उसका जख्मी जिस्म, उसके जिस्म में पेवस्त तीर, वो सब कुछ कह रहे थे जिसकी खबर देने वो दरवाजे पर आया था। ये थी आखिरी खिदमत जो जुलजना ने अंजाम दी और यही वो यादगार वाकया जो उस यादगार जानवर के साथ ताल्लुक रखता है। यही वो यादगार है जो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के सिलसिले में जुलजना की शबिया निकाल कर कायम की जाती है।
کربلا کے واقعے کے بعد ذوالجناح کہاں گیا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اس ذوالجناح نے تھوڑی دیر زمین پر سر مارا، چیخ چیخ کر روتا تھا اور فریاد کرتا تھا، اور اس کے بعد ذوالجناح صحرا کی طرف نکل گیا اور کسی شخص کو اس کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح نہر فرات میں روپوش ہو کر غائب ہو گیا تھا، اور اب ظہور امام عصر علیہ السلام کے وقت وہ بھی ظاہر ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ ذوالجناح سیاح کرتا ہوا زمین پر گرا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ذوالجناح نے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے دور کیا، خیمہ اہل و حرم پر پہنچا اور وہاں سے نہر فرات پر پہنچا اور داخل نہر ہوا اور نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ ذوالجناح کربلا سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لایا گیا اور خبر قتل امام حسین علیہ السلام آن حضرت کو پہنچائی، اور اب ذوالجناح حضرت قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ ذوالجناح نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام صحرا کا رخ کر لیا اور پھر کسی نے اس گھوڑے کو نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل حرم کے خیام سے جب ذوالجناح واپس چلا، ایک نقاب پوش شخص اس پر سوار ہوا، وہ سوار اسے لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد کسی نے ذوالجناح کو نہیں دیکھا، نہ ہی کسی نے سوار کو شناخت کیا۔